السلام علیکم۔ نوجوان بشیرہ گھر میں مغموم بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں محو تھی۔ آج عید الفطر کا دن تھا، ہر سو خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بچے رنگ برنگے خوبصورت لباس پہنے عید منا رہے تھے۔ مرد حضرات بھی صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے نماز عید کی ادائیگی کے بعد گھروں کو واپس آ رہے تھے، جبکہ ان کی بیویاں دلہن کی طرح سجی سنوری گھروں میں بیٹھی اپنے مردوں کا راہ تک رہی تھیں۔ والدین کے گھر داخل ہوتے ہی بچے بھاگ کر ان کے ساتھ لپٹ جاتے، وہ انہیں ڈھیروں پیار کرتے اور پھر سب بچوں کو الگ الگ عیدی دیتے تو وہ خوشی سے سرشار ہو جاتے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ باہر گلی میں نکل جاتے اور پھر عیدی کا مقابلہ شروع ہو جاتا۔ بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا کہ کس کو عیدی کم ملی ہے اور کس کو زیادہ۔ والدین چند لمحے بچوں کی خوشی سے محظوظ ہوتے رہتے اور پھر واپس مڑتے تو سجی سنوری شریک حیات پر نظر پڑتے ہی بس ٹھٹک کر رہ جاتے۔ یہ ان کا حسن نظر تھا یا واقعی کوئی حور اتر کر آج ان کے آنگن میں آ بیٹھی تھی، جس کی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھ کر یہ احساس راسخ ہو جاتا کہ سچ مچ میں آج عید کا دن ہے۔ روزوں کی قبولیت کی یقین دہانی کہ صوم و صلات کی برکت نے گھر کو گویا بقعہ نور بنا رکھا تھا۔ مردانہ وجاہت سے بھرپور خاوند کی حیرانگی کو بھانپتے ہوئے خوبصورت بیوی اس فرشتہ صفت مجازی خدا کے پہلو میں آ کھڑی ہوتی اور پھر وہ عید کی خوشیوں میں کھو جاتے۔ جب نیت صاف، من سچا اور کھرا ہو، خدا کی ذات پر پختہ یقین، ماہ صیام میں روزے اور عبادات کا بھرپور اہتمام ہو تو قدرت بھی مہربان ہو جاتی ہے، حیات خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ بیوی سجی سنوری حور اور مرد مہربان نیک صفت فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے اور پھر زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ آخر نیکی بھی اپنا اثر اور حیرت انگیز طاقت رکھتی ہے۔ بشیرہ کے تینوں بچے گھر کے آنگن میں کھیل کود میں مصروف تھے، جنہیں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا، مگر چند لمحوں بعد ہی اس کی ساری خوشی غائب ہو جاتی اور وہ غم کی کیفیت میں ادھموا بن جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بے قراری سے سر کو دائیں بائیں جھٹکتی، بعد دفعہ خوبصورت نرم و ملائم بالوں کو نوچنے لگ جاتی اور پھر ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے دوہری ہو جاتی اور اگلے لمحے زمین پر گر کر مدہوش ہو جاتی۔ بیچاری کو عید کے دن کسی عجیب روگ نے آ دبوچا تھا، نہ کوئی آرام اور نہ ہی کوئی سکون، عجیب سی بے قلی اور افسردگی تھی۔ بشیرہ کافی دیر بے حس و بے حرکت پڑی رہی، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے نوجوان وجود پر ایک نگاہ ڈالی، پھر آہ بھرتے ہوئے ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے حلق سے دلدوز آواز میں نکلا، تافو، ہائے میرے تافو، اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ جاں بلب اور نیم مردہ بشیرہ کے روگ کی گویا تشخیص ہو چکی تھی، جس نے اس کی عید پھیکی کر ڈالی تھی۔ اس کی اس مرض کا علاج کسی ڈاکٹر، حکیم یا پیر کے پاس نہ تھا۔ اس عجیب روگ کا بس ایک ہی علاج تھا اور وہ تھا تافو، الطاف علی عرف تافو۔ تافو بشیرہ کا خاوند تھا، بشیرہ کا پیار تھا، بشیرہ کا دلدار تھا، بشیرہ کی زندگی تھا، بشیرہ کی مسکراہٹ تھا، بشیرہ کا مان تھا، بشیرہ کا نگہبان تھا، بشیرہ کی جان تھا، بشیرہ کے نوجوان وجود کا مالک تھا، گویا کہ بشیرہ کے لیے وہ سب کچھ تھا۔ جسے نہ جانے کس کی نظر لگی تھی کہ نوجوان گبھرو تافو نشے کی دلدل میں پھنس گیا تھا اور اب کئی مہینوں سے گھر سے غائب تھا۔ نامعلوم وہ زندہ بھی تھا کہ نہیں، بس بشیرہ بیچاری کو یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ عید کے روز جس کا مجازی خدا اس کے ساتھ نہ ہو،
اس بدبخت عورت کی کیسی عید؟ چلیں، لوگ گھروں سے دور جاتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے مرد ہیں جو حالات سے مجبور پردیس میں رہتے ہیں، مگر وہ عید کے روز اپنے شریک حیات کے ساتھ اور نہ صحیح تو فون پر بات کر کے اپنی موجودگی کا احساس تو دلاتے ہیں، اور پیار و محبت کے چند بول ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ آخر ایک عورت کو اور کیا چاہیے اپنے مجازی خدا کا ساتھ، جس کے ساتھ اس کا نام منسوب ہو جاتا ہے؟ وہ تو بس پھر اسی کی ہی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک شریف عورت کا کل مال متا ایک پیار کرنے والا خاوند ہوتا ہے۔ بشیرہ اپنے خاوند کی جدائی میں نڈھال تھی، باقی دنوں میں تو وہ خود کو کام میں لگائے رکھتی اور جان سے پیارے بچوں کی پرورش میں مصروف رہ کر دل کو لبھائے رکھتی، مگر آج عید کے روز، خوشیوں کے دن، اسے تافو کی یاد نے رلا دیا تھا۔ عید تو نام ہی پیاروں کے ملن اور قربت کا ہے۔ آخر بشیرہ بھی جیتا جاگتا انسان تھی، اس کی الہڑ جوانی، جذبات اور احساسات تھے جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کی خاطر ماں کا لاڑ اور باپ کا پیار وار دیا تھا، جس نے اپنی خوبصورت زندگی اس کے نام کر دی تھی، وہی اگر آج عید کے روز اس کے پاس نہیں تھا تو پھر بشیرہ کی غمگینی، اداسی، بے سکونی، بے قراری، کڑھن اور دکھ درد تو بجا تھا نا۔ نوجوان عورت کا خاوند جس سے ایک تو نشے کی لت لگ چکی ہو اور دوسرا وہ پاس بھی نہ ہو، تو شریف عورت کے لیے یہ کسی اذیت سے کم تھوڑی تھا۔ دعا کریں کہ بشیرہ کا سرتاج، اس کا پیار، الطاف علی عرف تافو، جلدی گھر واپس آ جائے اور نشے کو ترک کر کے اپنے 3 بچوں اور خوبصورت بیوی کے ساتھ رہ کر گھر کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیوی پر اس کے خاوند کا سایہ سلامت رکھے اور وہ ہنسی خوشی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ آمین۔